یزید جب امیر بنا، جب اس نے خلافت سنبھالی تو سب سے پہلے اس نے یہ دیکھا کہ میرے لیے سب سے پہلے جو مشکلات ہیں وہ کیا پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس نے فی الفور مدینہ پاک کا جو گورنر تھا ولید بن عتبہ، اس کو خط لکھا کہ جلد از جلد 3 آدمیوں سے بیعت لے لو۔ ان میں سے پہلا کون تھا؟ وہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے اور اس امت کے قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر تھے۔ اور دوسرے جو آدمی تھے ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت زبیر بن عوان، یہ صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے تھے، اور سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ نواسے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو آدمی تھا وہ تھے امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ کہنے لگا کہ ان 3 آدمیوں سے جلد از جلد بیعت لے لو۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ یہ دونوں ہستیاں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی امام علی مقام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک گورنر کی طرف سے پیغام آیا کہ حضور آپ کو گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، حضور اس وقت آپ کو گورنر ہاؤس میں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں مقصد کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید کو کسی نے بھی امیر نہیں بنایا تھا، اور نہ ہی کسی نے یزید کو خلافت دی تھی۔ یہ زبردستی اور اپنے آپ یہ امیر بن گیا تھا، اس نے از خود خلافت کو سنبھالا تھا۔ تو امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو جب گورنر ہاؤس بلایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کی، حضور آپ اس وقت اکیلے نہ جائیں، آپ کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو امام علی مقام نے فرمایا کہ میرے لیے کوئی بھی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے عرض کی، حضور پھر بھی آپ احتیاط کے لیے اپنے ساتھ کچھ آدمی لے کر جائیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے 14 آدمی نیزے اور تلواریں دے کر امام علی مقام کے ساتھ بھیجے تھے، اور عرض کی، حضور اگر ولید بن عتبہ آپ کے ساتھ زبردستی کرتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا اونچے لہجے میں بات کرنی ہے، یہ حضرات یہ لوگ آپ کے پیچھے آ جائیں گے۔ تو جب امام علی مقام گورنر ہاؤس پہنچے تو ولید بن عتبہ نے کہا ہے، وہ اہل بیت طہار کے مقام کو جانتا تھا ولید بن عتبہ، تو وہ کہنے لگا، حضور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے آپ سے بیعت لی جائے۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھی میں اس طرح چھپکے سے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، تمام آدمیوں کو اکٹھا کیا جائے۔ جب تمام آدمی یزید کی بیعت کر لیں گے تو پھر حسین ابن علی بھی یزید کی بیعت کر لے گا۔ تو ساتھ ہی ایک شخص جو بہت بڑا منافق تھا، عبد الملک بن مروان، وہ گورنر کے ولید بن عتبہ کے کان میں کہنے لگا کہ حسین ابن علی کو ڈھیل نہ دینا، اگر آج تم نے اس کو تھوڑی سی مہلت دے دی تو پھر یہ دوبارہ کبھی بھی تمہارے ہاتھوں میں نہیں آئے گا۔ اور یہ بات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پہنچ گئی۔
آپ نے فرمایا او ابن مرجانہ کیا اس کے کانوں میں گسر گسر کر رہا ہے؟ جو بات کرنی ہے مجھ سے آ کر کر، اگر تجھ میں ہمت ہے طاقت ہے تو آ میدان میں تو میرے ساتھ جنگ کر، تو میرا مقابلہ کر۔ یہ بات کہہ کے امام علی مقام واپس جب پلٹے تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں ہستیوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا بھی یزید نے بیعت کے لیے بلایا تھا گورنر نے کہ یزید کی طرف سے پیغام آیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت محمد بن حنفیہ انہوں نے عرض کی حضور ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہم مکہ سے، کوفہ سے اور عراق سے کچھ لوگ بلاتے ہیں، ایک مجلس قائم کرتے ہیں، ایک کمیٹی قائم کرتے ہیں، جو کمیٹی کی رائے ہوگی پھر اس حساب سے ہم اگلا فیصلہ کریں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا بھئی وقت بہت کم ہے، تم اجلاس کی بات کرتے ہو، کمیٹی کی بات کرتے ہو، ادھر ولید بن عتبہ اور عبد الملک بن مروان یہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو عرض کی حضور پھر اب کیا کیا جائے گا؟ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں مدینہ پاک چھوڑنے لگا ہوں، اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مدینہ پاک میں ایک مینڈا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ پاک کی گلیوں میں خون بہہ جائے گا اور مدینہ پاک کی حرمت کو پامال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا۔ سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام، آپ نے رات کو رخت سفر باندھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک حجرہ کو جب تالا لگایا گیا تو پہلی دفعہ آپ کے مزار اقدس کو اس وقت تالا لگا جب مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مدینہ سے کوفہ گئے تھے، اور دوسری دفعہ آج تالا لگا تھا جب حسین ابن علی اپنی اہل بیت کو لے کر مدینہ پاک سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اور حج کے ایام کے دن تھے جب امام علی مقام نے مدینہ پاک چھوڑا تھا۔ جب آپ مکہ پاک پہنچے امام علی مقام کا استقبال کیا گیا، وہاں پر جو دیگر صحابہ کرام کی اولادیں تھیں ان سے مشاورت کی گئی، اور ادھر کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے، حتیٰ کہ کوفہ والوں کے اتنے خط آئے، ایک یا دو خط نہیں آیا، کوفہ والوں کے جو خط آئے تھے امام علی مقام کے پاس ان کی 3 بوریاں بھر گئی تھی، اور انہوں نے کہا حضور ادھر ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، اگر آپ ہماری بیعت کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کوفہ میں نہیں آئیں گے تو ہم رب کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو گیا تھا اور ہماری بیعت کے لیے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ جب آپ نے مشورہ کیا، دیگر صحابہ کرام کی اولادیں جو تھی انہوں نے آپ کو روکا، امام علی مقام نے جو مشورہ طے پایا وہ فرمایا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسا کوئی مشورہ دیا کرتا تھا۔ آج کل تو اپنے بھی اچھا مشورہ نہیں دیتے ہیں، لیکن قربان جاؤں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے گھرانے پر اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں، ان کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجتا ہوں، یہ جائیں گے وہاں پر، وہاں کے حالات دیکھیں گے اور حالات کے بعد پھر جو مجھے اپنا خط بھیج دیں گے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے 2 بیٹوں کو ساتھ لے کر کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے آپ کا بہت ہی شاندار استقبال کیا۔ آپ کے جب استقبال ہوا آپ مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں پر نفل ادا کیے، اور بعد میں جب آپ گورنر ہاؤس پہنچے تو 17,000 آدمی تھے جنہوں نے پہلے دن ہی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کر لی تھی، اور جو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے تھے انہوں نے کہا حضور ابھی تو یہ 1 دن کی کارروائی ہے، آپ 2 دن کے لیے ٹھہر جائیں، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ چند دن کے اندر اندر
40,000 آدمیوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ اور جب 40,000 آدمیوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ادھر یزید کو کسی آدمی نے یہ خط بھیج دیا کہ ادھر کوفے میں مسلم بن عقیل آ چکے ہیں اور 40,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کر چکا ہے۔ تو یزید نے فوری طور پر خط بھیجا عبداللہ ابن زیاد کو۔ وہ بہت بڑا ظالم اور بدبخت گورنر تھا، لیکن وہ کوفہ کا گورنر نہیں تھا عبیداللہ ابن زیاد، وہ کسی اور جگہ پہ گورنر تھا۔ اس کو پیغام بھیجا کہ تجھے کوفہ کی بھی گورنری دی جاتی ہے اور جلدی سے جاؤ، وہاں کا جو کوفہ کا گورنر ہے نعمان بن بشیر، اس کو معزول کر دو اور خود تم گورنر بن جاؤ، تمہیں کوفہ کی بھی گورنری دی جاتی ہے۔ وہ عربی لباس پہن کر شام کے وقت جب عبیداللہ ابن زیاد کوفہ پہنچا، رات کے وقت وہ جب آیا جوبہ پہن کر، عربی لباس پہن کر، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں، کیونکہ جب 40,000 آدمیوں نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس کے بعد امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو یہ خط لکھ دیا تھا کہ بھائی جان حالات ٹھیک ہیں، آپ آ جائیں۔ ادھر سے عبیداللہ ابن زیاد جب آیا، اس نے آتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ جس نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اپنی اپنی بیعت توڑ دو، نہیں تو میں بچوں کو یتیم کر دوں گا اور عورتوں کو بیوہ کر دوں گا، میں تمہارے گھر کو برباد کر کے رکھ دوں گا، تمہارے گھروں کو۔ جس نے بھی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ آج ہی مسلم بن عقیل کے ہاتھ سے بیعت کا انکار کر دے۔ اس ظالم جب شخص آیا بدبخت عبیداللہ ابن زیاد، اس نے جب یہ اعلان کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے بھائی امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اگلے دن جب ظہر کی نماز پڑھائی تو اس وقت جو پیچھے آدمی تھے وہ کافی کثیر تعداد میں تھے، لیکن جب آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو چند آدمی رہ گئے تھے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عبیداللہ ابن زیاد پوچھے گا کہ ابھی تک تم نے مسلم بن عقیل کی بیعت نہیں توڑی تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو ویسے کھڑے ہیں، ہم دیکھو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے۔ اور جب آپ نے سلام پھیرا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ نے سلام پھیرا تو جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں تھا جو باقی رہ گیا ہو، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا اور کوفہ میں ایک اونچا سا مینار تھا، وہاں پر آپ کو لے جایا گیا اور وہاں سے آپ کو شہید کر کے نیچے گرایا گیا۔ اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔